انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جس کو کہا جاتا ہے شب قدر، جس کا ذکر رب کریم نے اس طرح فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو اتارا شب قدر میں۔ کس کو؟ یعنی قرآن کو۔ انزلناہ کی ضمیر لوٹتی ہے قرآن کی طرف، اس لیے میں نے ضمیر کا ترجمہ کرنے کے بجائے اصلی کا ترجمہ کیا، مرجع کا، کہ وہ فرماتا ہے رب کریم ہم نے اتارا قرآن کو شب قدر میں۔ اب شب قدر ایک رات، شب رات، لیلۃ القدر لیل عربی میں کہتے ہیں، فارسی میں شب کہتے ہیں، ہم اپنی زبانوں میں رات کہتے ہیں۔ تو قدر والی رات، مرتبے والی رات۔ قدر کا معنی ہوتا ہے عزت، عظمت اور اندازہ، یہ دو معنی اس میں ہوتے ہیں۔ اندازہ، اندازہ اس لیے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے حضور بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور ان کے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ان کو کتنا کتنا اجر دیا جائے، کتنا ثواب دیا جائے، کتنے کا یہ بندہ مستحق ہوا۔ اس وجہ سے بھی اس کو شب قدر کہا جاتا ہے، یعنی اندازے کی رات۔ اور قدر کا معنی رتبہ اور مرتبہ، مرتبے والی رات۔ اب یہاں ایک بحث ہے، علمی بحث ہے، کہ کیا زمانے کو زمانے پر فضیلت ہوتی ہے؟ کیا کسی جگہ کو کسی جگہ پر فضیلت ہوتی ہے بذات خود؟ زمانے کو زمانے پر فضیلت، کسی جگہ کو کسی جگہ پر فضیلت، یہ ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ زمانہ تو ایک ہی جیسا ہے، راتیں پیدا ہوتی ہیں، دن پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح سورج کا طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، یہ تو سارا برابر ہے۔ زمانے کے زمانے پر فضیلت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بذات خود زمانہ زمانے پر فضیلت رکھتا ہو، یا کوئی جگہ کسی جگہ پر فضیلت رکھتی ہو، ایک زمین دوسری زمین پر فضیلت رکھتی ہو بذات خود۔ زمین میں خود تو یہ کوئی کیفیت نہیں ہے۔ اب تو بڑے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو گئے ہوں گے، اوہو یہ تو بڑا عجیب سی بات کر رہے ہیں، یہ تو زمین کو زمین فضیلت نہیں، وہ مکہ کدھر گیا، مدینہ کدھر گیا، وہ فلاں کدھر گیا، یہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوں گے۔ اس اہمیت کو سمجھیے، زمانے کو زمانے پر فضیلت نہیں ہے، مکان کو مکان پر فضیلت نہیں ہے، مگر جب زمانے کی نسبت کسی عظمت والی چیز کے ساتھ ہو جائے تو زمانے کو فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ جب جگہ کو کسی عظمت والے کے ساتھ تعلق ہو جائے تو جگہ کو نسبت ہونے کی وجہ سے عظمت مل جاتی ہے۔ تو اصل میں بات ہے نسبت کی، بات بنی ہے نسبت کی۔ اب اس کو شب قدر فرمایا گیا، مرتبے والی رات۔ تو کیوں مرتبے والی رات کہا گیا؟ اس کی وجہ آپ سنیے، محدثین کی مفسرین کی زمانی ارشاد فرمایا سمیت بہا للعظمت والشرف، کہ اس کا نام رکھا گیا ہے قدر عظمت کی وجہ سے اور بزرگی شرف کی وجہ سے۔ شرف کا معنی بزرگی کی وجہ سے۔ کیوں بزرگی اور شرف کیا ہے اس میں؟ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِيهِ يَكُونُ ذَا قَدَرٍ عِنْدَ اللَّهِ، اس لیے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمل بڑے مرتبے کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے، اس کی شان ہوتی ہے عمل جو بندہ کرتا ہے۔ کیونکہ اس رات کو فرمایا گیا خیر من الف شہر، جب 1000 مہینے سے بہتر ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک رات میں عبادت کرنے والا اہل ایمان میں سے، حضور کی امت میں سے ایک رات عبادت کرنے والا اور ایک 1000 مہینہ عبادت کرنے والا جب ایک رات عبادت کرے گا تو اس رات شب قدر میں تو وہ 1000 مہینے والے کی عبادت سے آگے نکل جائے گا، اتنے اس کے عمل بڑھیں گے۔ اور حضرت امام زہری فرماتے ہیں
سمیت بذالکا، اس کا نام قدر اس لیے نام رکھا گیا ہے لأنہ انزل فیہا کتابا ذا قدر علی رسول ذی قدر علی امت ذات قدر۔ اس رات کو عزت والی اس لیے یہ نام رکھا گیا ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے عزت والی کتاب کو، عظمت والی کتاب کو، عظمت والے رسول پر، عظمت والی امت کے لیے اتارا ہے۔ اس لیے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ لیلۃ القدر اس کا نام رکھا گیا۔ اس کا نام رکھا لیلۃ القدر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فآتاہ اللہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جب قرآن اترا، عظمت والی کتاب اتری، تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کو عظمت بخشی ہے۔ قدر جب آئی تو قرآن حکیم کو شب لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اتار دیا گیا دفعتاً واحدتاً۔ اور تقریباً مولانا یہ ذہن قبول کرتا ہے اس بات کو۔ یہ حضرت تو میں عرض کر رہا تھا لوح محفوظ تک، لوح محفوظ سے قرآن حکیم کا آغاز نزول کا ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء شریف میں عبادت فرماتے تھے، تفصیلات میں نہیں بیان کروں گا، خاص عبادت فرما رہے تھے، اور حضرت جبریل امین کو حکم ہوا کہ جاؤ جبریل میرا کلام میرے محبوب کو پیش کرو۔ پھر جبریل امین پہلے جو آیت لے کر آئے، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ جبریل جب حضور فرماتے ہیں کہ جب جبریل میرے پاس آئے انہوں نے کہا اقرأ پڑھیے، تو حضور نے کیا کہا؟ ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ اقرأ امر کا صیغہ ہے، پڑھیے۔ سرکار فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ مطلب کیا؟ وہ کہتے ہیں پڑھیے، وہ کہتے ہیں میں پڑھنے والا نہیں۔ اس کا بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں، یہ غلط ترجمہ ہے۔ قارئین اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کا معنی پڑھنے والا ہے، پڑھا ہوا اس کا ترجمہ نہیں بنتا۔ کیوں حضرت علماء کرام استاذ العلماء بیٹھے، میں ان کی سے پوچھتا ہوں اس لیے کہ پوچھا اسی سے جاتا ہے جو اہل ہو، میں ہر ایک سے نہیں پوچھتا ہوں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو میں بات آپ سے عرض کر رہا تھا کہ قارئ میں پڑھنے والا نہیں، معنی یہ ہوا کہ اے جبریل امین تو مجھے کہتا ہے کہ پڑھ، میں تجھے استاد تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور تو میرا استاد نہیں بن سکتا، بلکہ خدا کی ساری مخلوق کے اندر کسی کی کوئی حیثیت نہیں جو محمد رسول اللہ کا استاد بن سکے۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مہاجرانوں سرکار نے ویکھیا، جذبہ ویکھیا، پھر رسول اللہ دی نظرہ انصار دے چہرے بل گئیاں۔ امام الانبیاء سرور عالم نے فرمایا او میرے مدینے دے میزبانوں، اے تے مہاجران دا جذبہ ہے، اے تے انہاں دا جذبہ ہے جڑے لٹے پٹے لوگ نے جنہاں سب کچھ پہلے ہی قربان کر دیتا۔ مدینے دے رہن والے تسی ہو، میزبان ساڈے تسی ہو۔ صفے انصار کی جانب اٹھی نظر نبوت کی، تو سعد بن معاذ اٹھے دکھائی شان جرت کی۔ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، کیا بات، گلے پگڑی پائیے، رحمت عالم دے سامنے کھلوتے۔